اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرات محترم، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اہل بیت اطہار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کی شان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ آگے حدیث نمبر 675 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں رکھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کی صلب میں رکھی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ آگے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔ حدیث نمبر 677 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔